یا پچھلے نبی بھی اسی طرح، پچھلے انبیاء ان کی امتوں میں تو وہ کچھ ٹائم امت میں رہے ہیں پھر چلے گئے ہیں۔ تو اے اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اذا جئنا من کل امت بشہید، ایک شہید لایا جائے گا، اور وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان پر گواہ بنایا جائے گا۔ یا تو نبی کو اگر صرف جو موجود لوگ تھے ان پر گواہ کی بات کرے کوئی تو پھر تو اور ہے، لیکن سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اپنی امت پر، جیسے کہ باقی انبیاء اپنی اپنی امت کے گواہ تھے اور ان کو لایا جائے گا، تو یہ نبی بھی اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔ لیکن یہ ایک چیز سمجھنے کی ہے، بس نمبر ایک یہ بات کہ آیا صرف وہ جو موجود تھے جن کو نبی نے دیکھا اور انہوں نے نبی کو دیکھا تو نبی گواہ ہیں، گواہ بنے ان کے، یہ پوری امت کے بنیں گے؟ اگر پوری امت کے بنیں گے تو نبی آیا موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر گواہ کیسے بنیں گے؟ شہید کا مطلب تو ہوتا ہے کہ شاہد، دیکھنے والا، پرکھنے والا، جاننے والا۔ شاہد کیسے بن سکتا ہے؟ ایسے ہی شاہد بن سکتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کا اور کوئی مجھے کہے کہ آئیں گواہی دیں۔ یہ بات کہہ رہی ہے کہ حضرت کو تمام اعمال کا پتہ ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو گواہی کس بات کی دے سکتے ہیں؟ گواہی جو دے گا تو گواہی آیا ایسے ہی دے سکتا ہے کوئی بندہ جب تک کہ اس کو حالات کا پتہ نہ ہو؟ اور اگر حالات کا پتہ ہے وہ کیسے ہے؟ نبی تو قبر میں ہیں، جیسے بعض لوگ تو اسی طرح سوچتے ہیں۔ بڑے مسلمانوں میں آپس میں بڑے ہی کیا ہوتے ہیں، لفظی جنگیں ہوتی ہیں، ہاں کتابی جنگیں ہوتی ہیں۔ وہ کتاب اس کو مارتا ہے، وہ کتاب اس کو مارتا ہے، یعنی لکھتے ہیں، وہ لکھ کر کتاب ان کے منہ پہ مارتا ہے، وہ کتاب لکھ کے ان کے منہ پہ مارتا ہے، ہاں کہ وہ کہتے ہیں سب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ تو مٹی ہو گئے ہیں، خاک ہو گئے ہیں، چلے گئے۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ شاہد ہوں گے۔ اب فیصلہ خود جو ہے وہ سننے والے اور قرآن کو پڑھنے والے کر لیں۔ ممکن ہے ان کو کوئی راستہ پتہ ہو کہ نہ ہوتے ہوئے، حالات کو نہ جانتے ہوئے بھی کوئی بندہ گواہ کیسے بن سکتا ہے۔ ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حضرت کے بارے میں یا باقی انبیاء کے بارے میں بھی صرف اس طرح نہیں کہ باقی انبیاء کے بارے میں بھی یہ خدا کریم اگر یہ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم گواہ بنائیں گے اپنی اپنی امت پر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے حوالے سے آگاہ ہے۔ اب وہ آگاہ کیسے ہے؟ خب مسلم ہے کہ روح انسان کبھی مرتا نہیں ہے، روحیں تو ختم ہوتی ہی نہیں ہیں۔ جسم ہے جو مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، وَإِلَّا روح تو کبھی نہ مرنے والی چیز ہے، اور یہ زندگی جاری رہنی ہے، یہی زندگی آگے جاری رہنی ہے۔